اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اتحاد امت اسپیشل کے سلسلے میں ہم ایک مرتبہ پھر اپنے ایک اور مہمان کے ساتھ، اور آج ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ملی یکجہتی کونسل کے زیر اہتمام ہونے والی اتحاد امت کانفرنس میں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ بیٹھے ہیں جو ملی یکجہتی کونسل کے پہلے صدر کی جگہ پر آج براجمان ہے۔ میری مراد علامہ شاہ احمد نورانی مرحوم سے ہے کہ ان کی جگہ پر آج جمعیت علماء پاکستان کی صدارت صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر صاحب کے ہاتھوں میں ہے، اور صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر آج ہمارے مہمان ہیں۔ صاحبزادہ صاحب ہمارے پروگرام میں خوش آمدید۔ ہمیں بڑی خوشی یہ ہے کہ آج ملی یکجہتی کونسل کا ایک ایسا عالمی اجتماع ہو رہا ہے جس میں عالمی سطح پر ملی یکجہتی کا فروغ دیا جا رہا ہے۔ ہم اس حوالے سے یہاں اپنے ناظرین کو آپ کے توسط سے یہ کچھ سوالات پوچھنا چاہیں گے، کچھ چیزیں جاننا چاہیں گے کہ ملی یکجہتی کا تصور کیا ہے اور اس سے ہمیں اور ہماری امت کو کیا فوائد حاصل ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں جب فرقہ وارانہ کشیدگی حد سے زیادہ بڑھنے لگی تھی اور ایک دوسرے کو کافر کافر کہہ کر قتل کرنا شروع کر دیا تھا، تو پاکستان کی فضا بڑی مسموم ہو گئی تھی اور گلی گلی قتل عام ہو رہا تھا، مسلمانوں کا خون بہہ رہا تھا۔ ایسی صورتحال میں ہمارے کابرین نے سوچا کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم تشکیل دیا جائے جس میں تمام مسالک جمع ہو کر اور اتفاق اور اتحاد کی فضا پیدا کریں اور فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے کوشش کریں۔ چنانچہ الحمدللہ ملی یکجہتی کونسل کا پلیٹ فارم قائم ہوا اور اس کے سربراہ میرے قائد حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ ان کی قیادت کے اندر تمام مسالک کے، اور یہ اس کی خصوصیت تھی ملی یکجہتی کونسل کی کہ جو متحارب گروپ تھے، جو ایک دوسرے سے برسر پیکار تھے، وہ اس کے اندر شامل ہو گئے، اور جو ایک دوسرے کا نام سننا پسند نہیں کرتے تھے اور جلسے عام کے اندر ایک دوسرے پر سب و شتم اور گالیاں اور کیا نام ہے جو کچھ ہو سکتا تھا ان سے کرتے تھے، لیکن وہ جب ایک ساتھ بیٹھے ہیں اور آپس میں مل بیٹھ کر ایک اتفاق سے ایک لائحہ عمل انہوں نے طے کیا کہ نہیں، جو مشترکات ہیں ان پر ہم متفق ہو جائیں اور جو اختلافات ہیں اس کو ایک دائرے میں رکھا جائے، اس حد تک نہ بڑھایا جائے کہ قتل تک نوبت پہنچ جائے اور ایک مسموم ہو جائے فضا۔ اختلافات ہوتے ہیں، گھر میں بھی اختلاف ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس اختلاف کو اتنا بڑھا دی جائے۔ تو الحمدللہ ملی یکجہتی کونسل کا پلیٹ فارم اسی مقصد کے لیے بنا تھا، اور اس کی اتنا عمدہ اثرات رہے ہیں کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تمام مسالک کے لوگ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر جلسوں میں آیا کرتے تھے، تو اس سے ایک ہم آہنگی کی فضا پیدا ہوئی اور دلوں میں جو نفرتیں تھیں وہ کچھ کم ہوئیں اور محبت کی فضا قائم ہوئی الحمدللہ۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بڑے اچھے اس سارے پروپیگنڈے کا توڑ ہوا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اور وہ ہاتھوں میں ہاتھ دیے کھڑے تھے، تو یہ اتحاد کا اظہار ہو۔ اس اتحاد کا فائدہ امت کو کیا پہنچا؟ ظاہر ہے کہ سب سے بڑی بات تو یہ کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فَتَفْشَلَ رِيحُكُمْ، قرآن کی الفاظ آتے ہیں کہ اگر تم منتشر ہوئے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وہ تمہاری طاقت نہیں رہے گی، اور اگر مل کر آؤ گے تو تمہاری طاقت رہے گی اور تم کامیابی حاصل کرو گے۔ اور اس کا ہم نے منظر دیکھا پاکستان کے اندر کہ جب ملی یکجہتی کونسل کنورٹ ہوئی ہے متحدہ مجلس عمل کے اندر، کیونکہ وہ صرف مذہبی تھی، اور متحدہ مجلس عمل جب بنی تو اس کے اندر دونوں کام تھے کہ مسلک کے جو اختلافات ہیں ان کو بھی کنٹرول کرنا اور سیاسی سطح پر بھی مل کر تمام مذہبی طاقتوں کو اور پارلیمنٹ کے اندر پہنچنا، یہ دونوں کام انہوں نے کیے متحدہ مجلس عمل نے ایک ساتھ۔ اور آپ نے دیکھا کہ اتحاد کا جو قرآن نے پیشین گوئی کی تھی اور جو نقشہ کھینچا تھا وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 70 سے زیادہ پارلیمنٹ کے اندر علماء، مشائخ اور کیا نام ہے مذہبی ذوق رکھنے والے، جو نقشہ آج مصر کی پارلیمنٹ پیش کر رہی ہے، وہ ہم نے پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر دیکھا کہ جہاں ایک داڑھی والے کو برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا، وہاں 50 اور 60 اور 70 جناب داڑھی والے اور صافے والے بیٹھے ہوئے، اور ایک بہار تھی ایک اسلام کی اور دین کی، اور الحمدللہ یہ سب اتحاد کی برکت تھی۔
اور ظاہر بات ہے جو کشت و خون تھا وہ بھی ختم ہوا، جو قتل و غارت گری تھی وہ بھی ختم ہوئی، جو ایک بدامنی کی کیفیت تھی وہ بھی ختم ہوئی، یعنی جو اس کی ثمرات مرتب ہوتے ہیں وہ الحمدللہ مرتب ہوئے، اور لوگوں نے اس کی بہاریں دیکھیں پاکستان کے اندر متحدہ مجلس عمل کی اور ملی یکجہتی کونسل کی۔ اب اس کے بعد دوبارہ تھوڑا سا یوں کہہ لیں کہ ریورس گیئر لگ گیا، مجلس عمل بھی تھوڑا سا جو ہے بے حال ہو گئی، اور اب پھر بحال ہونے کی طرف ہے، اور اس میں کچھ لوگوں کو امیدیں ہیں کہ دوبارہ اسی قوت کے ساتھ مجلس عمل اسی اتحاد کی فضا کے ساتھ ہوگی۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ کوشش تو جمعیت علماء پاکستان کی یہی ہے، جمعیت علماء پاکستان ہی کیونکہ میں ایک دفعہ وہ بات دہراتا ہوں کہ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کی شخصیت پر متحدہ مجلس عمل متفق ہوئی، ملی یکجہتی کونسل میں بھی متفق ہوئی، اور اس کی وجہ سے یہ سب کے سب ایک جگہ آسانی کے ساتھ جمع ہوئے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی اور کو کرتے تو کچھ وجہ اختلاف بنتی، آپ جو بیان ہاں الحمدللہ جمعیت علماء پاکستان کے کردار کی وجہ سے، اور جمعیت علماء پاکستان کے قائد حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی اسی مصالحانہ کردار کی وجہ سے تمام اکابرین کے اندر ان کا احترام پایا جاتا ہے، اور سب ان سے محبت کرتے ہیں، اور سب ان کو اپنا سب نے ان کو قائد تسلیم کیا، اپنا ملی یکجہتی کونسل کے اندر بھی اور متحدہ مجلس عمل کے اندر بھی۔ الحمدللہ اسی لائن پر ہم چل رہے ہیں۔ جمعیت علماء پاکستان اسی پیٹنٹ پہ کام کر رہی ہے جو قائد اہل سنت ہمیں دے کے گئے تھے، اصول و ضوابط، اسی پہ ہم چل رہے ہیں، اور ہمارا بھی مشن یہی ہے کہ پھر سے یہ جو ایک گیپ آ گیا ہے اس کو ختم کریں، اور متحدہ مجلس عمل ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جس میں سب مسالک کے لوگ متحد تھے، تو دوبارہ اس کا احیاء کیا جائے اور اسی شان کے ساتھ۔ ابھی گزشتہ چند سمجھ لیں 1 سال کے عرصے کے اندر عرب دنیا میں ایک بیداری پیدا ہوئی، عرب اسپرنگ کہا جاتا ہے۔ عرب دنیا کے اندر لوگ نکلے اور بڑی بڑی طاقتور حکومتوں کو اکھاڑ دیا۔ پاکستان میں تو بنیادیں موجود ہیں، جمہوریت لڑی لنگڑی صحیح موجود ہے، اور کچھ نہ کچھ لوگوں کو ملتا ہے، اور پھر اب مجلس عمل جیسا پلیٹ فارم موجود ہے۔ تو کیا آپ پاکستان میں اس طرح کی بیداری مستقبل قریب میں دیکھتے ہیں؟ ہاں بالکل، آپ نے تو مظاہرے دیکھے ہوں گے کہ جہاں بھی کوئی تھوڑا سا مذہبی معاملہ ہوتا ہے تو کس طرح والہانہ لوگ نکل کے آتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دن پہلے ہم نے تحریک ناموس رسالت چلائی تھی، آپ کو یاد ہوگا، جب شیر رحمان نے بل جمع کرا دیا تھا اس تحفظ ناموس رسالت قانون میں ترمیم کا، اور حدود آرڈیننس جی ترمیم کا انہوں نے بل جمع کرا دیا تھا، اور وہ کہتا ہم اس میں ترمیم کریں گے کیونکہ بیرونی دباؤ بہت تھا۔ الحمدللہ جمعیت علماء پاکستان نے کردار ادا کیا، وہی قائد اہل سنت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کہ تمام پاکستان کی جتنی مذہبی اور سیاسی جماعتیں تھیں سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا، اور تحریک ناموس رسالت کے پلیٹ فارم سے ہم نے تحریک چلائی باقاعدہ، اور صرف 2 جلسے کی ہم نے، یعنی ہمارے پروگرام تو کئی جلسوں کے تھے، اور پھر آخری پروگرام ہمارا ملین مارچ کا تھا اسلام آباد کا، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آنی پائی۔ صرف کراچی کا جلسہ اور صرف لاہور کے جلسے کے اندر حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے، اور اعلان کرنا پڑا اس وقت کے وزیر اعظم صاحب کو کہ ہم اس میں کوئی ترمیم نہیں کر رہے ہیں اور وہ بل واپس لے رہے ہیں۔ تو یہ اتحاد کی برکت تھی، اور یہ اتحاد کی طاقت تھی، اور پاکستان کے عوام کو جب بھی ہم نے آواز دی ہے اس اتحاد کے نام پر، وہ سب یکجا ہوئے ہیں، اور یکجا ہو کر یہ انہوں تو نے ایک بل کا مسئلہ تھا، لیکن اب حکومتوں کی تبدیلی اور نظام کو پلٹنا، یہ جو نظام ایک کے بعد دوسرا آتا ہے، اور پھر بعد میں ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی ایجنٹ نکلا، پھر کہتے ہیں وہ بھی ایجنٹ نکلا، تو ان ایجنٹوں سے چھٹکارے کے لیے کوئی ایسا اتحاد، کوئی ایسی بھرپور عوامی تائید کے ساتھ کوئی مہم، کوئی ایسی چیز پیش نظر ہے؟ ہاں نہیں بالکل، یہ دیکھیں متحدہ مجلس عمل ایک پہلے سے ہمارا پلیٹ فارم ہے کہ جو آزمایا ہوا ہے، اور جس کے تحت ہم نے کام کیا ہے، جس کے تحت جس پر عوام نے اعتماد کا اظہار کیا، اور کافی تعداد کے اندر لوگ سینٹ کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر، صوبائی اسمبلی میں پہنچے، ہم نے حکومتیں بنائیں، صوبائی مرکز کے اندر نہیں بنا سکے، وہ بھی مشرف صاحب کی سازش کی وجہ سے، ورنہ اتنی اسٹرینتھ تھی ہمارے پاس کہ ہم حکومت بنا سکتے تھے۔ لیکن بہرحال قوم نے چونکہ اس پر اعتماد کا اظہار کیا، ہم چاہتے ہیں اسی کا احیاء کریں، اور اسی پلیٹ فارم سے اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفاذ کی جد و جہد کریں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے جب مل کر تمام جماعتیں جد و جہد کریں گی اور تمام مسالک کے لوگ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں گے، تو فرقہ واریت کا خاتمہ بھی ہوگا، انتشار اور افتراق کا بھی خاتمہ ہوگا انشاءاللہ، اور وہ منزل جس کے لیے ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا، پاکستان اسی نام پہ حاصل کیا تھا، وہاں کیا کچھ نہیں تھا ہمارے پاس، سب کچھ تھا ہندوستان کے اندر، ہمارے آبا اجداد سب کچھ چھوڑ کے آئے، وہاں سب کچھ قربانیاں دے کے آئے، نماز تو وہاں بھی پڑھتے تھے، مسجد تو وہاں بھی تھی ہمارے پاس، جائیدادیں وہاں بھی تھی ہمارے پاس، اور عزت بھی تھی، سب کچھ تھی، کھانے کو وہاں بھی ملتا تھا، اچھا کھانے کو ملتا تھا، لیکن
نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کی خاطر ہمارے آبا و اجداد نے کتنی قربانیاں دیں، لاکھوں جانوں کے نذرانے پیش ہوئے اور لاکھوں ماں و بہنوں کی عزتیں اور عصمتیں لوٹی ہیں، اور پھر جا کر یہ ہم نے منظر دیکھا کہ پاکستان ہمیں ملا ہے صرف اس لیے کہ یہاں اسلام کا نظام آئے اور نظام جی ابھی آپ نے یہ بہت اہم بات کہی کہ وہاں نمازیں بھی پڑھتے تھے، عیدین بھی تھیں، سب کچھ تھے، مساجد بھی تھیں، لیکن نظام مصطفیٰ کا قیام کا اور اس نظام کو چلانے کا کوئی موقع نہیں تھا۔ اب اس کو بھی مشتبہ کیا جا رہا ہے کہ نہیں، پاکستان تو سیکولرزم کے لیے بنا تھا، بلکہ قائد اعظم شیعہ تھے، سنی تھے، مسلمان تھے کہ نہیں تھے۔ تو یہ جو اشتباہ پھیلایا جا رہا ہے، اس کا بھی توڑ کچھ کیا جا رہا ہے کچھ اس کے حوالے سے؟ اب ہر پارٹی اپنے طور پر تو کر رہی ہے، جمعیت علماء پاکستان بیانات بھی دے رہی ہے، حقائق بھی لا رہی ہے، اس پر کتاب سے بھی شائع ہو رہے ہیں ہماری طرف سے، اور اخبارات کے اندر آرٹیکل بھی آ رہے ہیں اس کے اوپر، اور قائد اعظم کی جو تقاریر ہیں ان کے حوالوں سے ہم ثابت کر رہے ہیں کہ وہ تو لانا ہی چاہتے تھے اسلامی نظام، اور انہوں نے صاف کہا تھا کہ ہم نے یہ خطہ اس لیے حاصل کیا ہے کہ اس کے اندر اللہ کے محبوب کا نظام اس کے اندر نافذ کریں۔ ان کی تقاریر موجود ہیں سب، لیکن ابھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو اس قسم کے جو عناصر ہیں اور ایلیمنٹس ہیں پاکستان کے اندر جو اس قسم کی آوازیں اٹھاتے رہتے ہیں، سیکولرزم کی بات کرتے رہتے ہیں، ظاہر بات ہے ان کو بیرونی پشپناہی حاصل ہے، بالکل۔ تو ظاہر بات ہے ان کا مقابلہ ایک جماعت علیحدہ نہیں کر سکتی، اس کے لیے متحد ہو کر مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے، بلکہ لوگ تو پہلے سے جانتے ہیں، لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں ان نعروں سے اور ان باتوں سے، وہ تو کہتے ہیں کوئی مل کر سامنے آئے مقابلے کے اندر ہم اس کے ساتھ ہیں بالکل، یعنی ضرورت بھی نہیں تردید کی، کیونکہ سب کو پتہ ہے لوگوں نے قربانیاں دیں، آخر وہ کیسے بھول جائیں گے ان قربانیوں کو جنہوں نے اتنی قربانیاں دے کر پاکستان حاصل کیا تھا۔ لہٰذا ان نہ نعروں میں کوئی جان ہے نہ ان تحریکوں میں کوئی جان ہے، یہ امریکہ کے اشارے پر اور یہود و نصارہ کے اشارے پر، ان کے پیسے پر یہ تمام جو پل رہی ہیں اس قسم کی تنظیمیں، لسانی تنظیمیں اور NGOs وغیرہ، وہ اس قسم کے نعرے لگاتی رہتی ہیں، لیکن ان کا الحمدللہ کوئی اثر نہیں ہے پاکستان کے عوام اور قوم کے اندر، اور انشاءاللہ اس کا ظاہر ہو جائے گا نتیجہ الیکشن کے اندر، جب مل کر متحد ہو کر تمام مذہبی طاقتیں آئیں گی تو آپ دیکھیں انشاءاللہ پوری قوم ان کے ساتھ دے گی انشاءاللہ۔ JUP ایک منظم جماعت ہے اور بہت ہی پرانی جماعت ہے، انہوں نے علیحدہ اپنے طور پر بھی یقیناً آپ نے ورکنگ کی ہوگی، تو چاروں صوبوں میں آپ کے پاس افراد ہیں جو ہر جگہ پر نمائندگی کے لیے آپ نے ان کو تیار کیا ہوا ہے؟ الحمدللہ جمعیت علماء پاکستان نے پچھلے الیکشن کے اندر بھی چاروں صوبوں کے اندر اپنے بندے کھڑے کیے تھے۔ جب الگ ہم کھڑے ہوئے الیکشنوں کے اندر پچھلے ادوار میں، اس وقت بھی ہم نے کھڑے کیے، جب کسی اتحاد کے اندر ہم آئے، جو وغیرہ کے ساتھ اتحاد بنا تھا اس زمانے میں، اس وقت بھی ہم نے اپنے نمائندے پورے ملک سے کھڑے کیے تھے، اور متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے بھی جمعیت علماء پاکستان کو سیٹیں ملی تھیں اور پورے ملک سے ہم نے امیدوار کھڑے کیے تھے، اور انشاءاللہ اب بھی جمعیت علماء پاکستان کو جتنی سیٹیں ملیں گی اس کے حساب سے انشاءاللہ پورے ملک میں امیدوار کھڑے کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آپ چونکہ مجلس ملی یکجہتی کونسل، مجلس عمل دونوں سے وابستہ ہیں، اور جو اب ملی یکجہتی کونسل نے ایک اتحاد قائم کیا، وفاق، تمام مدارس کے وفاق ہے ان کا جو ہے کہ اتحاد تشکیل دیا ہے، تو دینی مدارس کے حوالے سے بڑی ایک تشویشناک بات ہے کہ مشرف صاحب کے دور سے شروع ہوا، نصاب تبدیل کرو تو جدید تعلیم لاؤ، تو اس طرح کی چیزیں، اور اب اس کے بعد یہ شروع ہو گیا کہ ان پر NOC کی پابندی، ان کے لیے دوسری پابندیاں، تو اس مسئلے سے دینی مدارس کو اس جلغار سے نکالنے کے لیے آپ لوگوں نے کوئی منصوبہ بنایا ہے؟ اس کے لیے اصل میں جو تمام مسالک کے وفاق ہیں، ان وفاقوں نے مل کر ایک اتحاد بنایا ہے، ایک بورڈ بنا ہوا ہے مدارس کا، وہ دیوبندی مکتب فکر کا ہے، اس کا نام وفاق المدارس ہے، ایک اہل سنت کا اس کا نام تنظیم المدارس ہے، ایک اہل حدیث کا اس کا نام تنظیم المدارس شیعوں کا ہے، وفاق المدارس سلفیہ ہے، تو مطلب یہ تمام مسالک کے وفاق بنے ہوئے ہیں، اہل تشیع کا بھی ہے، اہل حدیث کا بھی ہے، ان کے وفاق بنے ہوئے، ان چاروں پانچوں وفاق پر مشتمل ایک بورڈ بنا ہے اور ایک تنظیم بنی ہے اتحاد مدارس دینیہ کے نام سے۔ اچھا، تو یہ ایک بڑی اہم تنظیم ہے اور یہ اس کی ذمہ داری ہے، ہم پورا سپورٹ کرتے ہیں ان کو مکمل، جو وہ فیصلے کرتے ہیں اس پر عمل کرواتے ہیں ہم، اور خود کرتے ہیں عمل، اور یہ ذمہ داری مدارس کی ان کو دی ہوئی ہے کہ آپ ہمیں حکم دیں، جہاں ہمارا کام ہوگا ہم حاضر ہیں، ورنہ وہ تمام صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ خصوصی طور پر ٹارگٹ کیا گیا ہے مدارس دینیہ کو، اور آپ نے سنا ہوگا کہ سندھ کے اندر تو یہ باقاعدہ تحریک چلائی گئی کہ جنہوں نے ملالہ کی کیا نام ہے تعزیت نہیں کی ہے اور اس کے لیے کوئی اچھے الفاظ استعمال نہیں کیے ہیں اور اس کے لیے فاتحہ نہیں پڑھی ہے، ان کے بھی نام لکھو
اور فہرستیں بنائی جائیں، ان کی فہرستیں بنائی جائیں اور علماء کی فہرستیں بنائی جائیں، اور اس قسم کی باتیں ہوئی ہیں وہاں. اور اس وقت مدارس پر ابھی کل ہی 8 طلبہ شہید ہو گئے ہیں کراچی کے اندر. طلبہ کو مارا گیا ہے، معصوم بے گناہ بچے تھے، ان کو مارا گیا مدارس پر کیا نام ہے رینجرز کے چھاپے پڑ رہے ہیں، باقاعدہ ڈالے جا رہے ہیں اور دباؤ ڈالا جا رہا ہے حکومت پر کہ ان کو کرش کیا جائے، ان کو ختم کیا جائے. یہ تمام سازشیں چل رہی ہیں کہ دینی مدارس جو ہیں وہ قلعے ہیں اسلام کے، وہ دین کے قلعے ہیں. ان کو پتہ ہے سیکولر عناصر کو کہ ہم کبھی تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ مدارس موجود ہیں اور جب تک یہ مساجد موجود ہیں. اس لیے مساجد میں بھی قبضے کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، مدارس بھی قبضہ کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، وہاں ان کی آواز کو دبانے کی سازشیں بھی ہو رہی ہیں تشدد کے ذریعے اور اپنے پوری قوت و طاقت کے ذریعے. لیکن الحمدللہ مذہبی قوتیں جو ہیں دینی وہ ہر مدارس قسم میں کی. فرقہ واریت کی تعلیم دی جاتی ہے. ایک تاثر ہے حکومتوں کی طرف سے، الزام ہے کہ دینی مدارس فرقہ واریت کی تعلیم دیتے ہیں. دیکھیے فرقہ واریت کی تو بعض تنظیمیں ہیں کہ جن کو یہ کام سپرد کیا گیا ہے اور ان کو باقاعدہ باہر سے پیسہ ملتا ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا اور ایک دوسرے کو لڑوانا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف انتشار پیدا کرنا ہے اور نفرت پیدا کرنی ہے. تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں. ان کے کچھ مدرسے میں ہو سکتا ہے، ان کے کچھ مدرسے ہوں کہ جو اس قسم کے کام کرتے ہیں، ورنہ عمومی طور پر مدارس کے اندر اس قسم کی بات نہیں ہوتی ہے. لیکن جو کسی اس قسم کے کسی تنظیم سے کوئی وابستہ ہو سکتا ہے وہاں یہ ہوتا ہو. بالکل یعنی وہ کہیں ایک ریموٹ علاقے میں کہیں کوئی ہو. ہمارے راہ ٹی وی کے توسط سے آپ ناظرین کو، نوجوانوں کو، امت مسلمہ کو پیغام کوئی دینا چاہیں؟ میں مشکور ہوں اور ممنون ہوں، کیا نام ہے، شکر گزار ہوں راہ ٹی وی کا کہ انہوں نے ایک موقع دیا کہ اس کے ذریعے قوم تک ایک پیغام پہنچایا جائے. اور پیغام یہی ہے کہ اس وقت الکفر ملت واحدہ کے تحت تمام اسلام دشمن قوتیں متحد ہو کر اسلام کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو تہوبالا کرنے کے لیے جمع ہو گئی ہیں. اور کس طریقے سے برما کے اندر مسلمانوں کو مارا گیا ہے، کس طرح ان کو جلایا گیا ہے، کس طرح فلسطین میں ان کے کیمپوں میں آگ لگائی گئی ہے، کس طرح افغانستان کے اندر اور عراق کے اندر ان کو شہید کیا گیا ہے. یہ کہ تسلسل کے ساتھ سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور کفر پوری قوت کے ساتھ آ گیا ہے میدان کے اندر اسلام کو مٹانے کے لیے، دین کو مٹانے کے لیے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر، یہ ختم نہیں ہو سکتے اختلافات، لیکن اس اختلافات کو، مسلک اختلافات کو یا رنگ و نسل کے اختلافات کو، زبان کے اختلافات کو اس حد تک نہ لے جائیں کہ ایک دوسرے کی نفرت پیدا کریں اور ایک دوسرے کو کاٹنے اور مارنے کے لیے دوڑیں. بلکہ وشعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ نے فرمایا یہ قبیلے اور یہ زبانیں تو میں نے اس لیے بنائی تھیں کہ تاکہ تمہارا تعارف ہو جائے، اس لیے تو نہیں تھا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو جاؤ. لہٰذا لسانیت کی تفریق یا مسلک کی تفریق کے بنیاد پر اتنا افتراق اور انتشار پیدا نہ کریں کہ ہم مقابلہ نہ کر سکیں دشمنوں کا، بلکہ سب مل کر تمام اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر دشمن کا مقابلہ کریں اور جو اسلام کو مٹانے کے لیے آیا اس کے لیے بھرپور طریقے سے مقابلہ کریں. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، بلند تم ہی رہو گے، کامیاب تم ہی رہو گے، پرچم اسلام کا ہی بلند رہے گا. لیکن شرط ایک ہے، ان کنتم مؤمنین، تم سچے مومن ہو جاؤ. اور مومن یہی ہے، مومن اسے کہلاتے ہیں کہ جو اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچائے، نہ اپنے ہاتھ سے، نہ اپنی زبان سے. اسی کا یہ حضور نے تعریف کی ہے مومن کی. تو ہم ایسے مومن بن جائیں کہ اپنے مسلمان بھائیوں میں ایک ہوں اور اتحاد کے ساتھ متحد ہو کے مقابلہ کریں. تو انشاءاللہ کسی مائی کی لال کی ہمت نہیں ہے کہ مسلمانوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ سکے، اور انشاءاللہ اسلام کا پرچم بلند ہوگا. بہت شکریہ. ناظرین، صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر سے ابھی گفتگو ہو رہی تھی اور گفتگو کا لب لباب جو ہے وہ بالکل انہوں نے 2 اور 2 4 کی طرح بیان کر دیا کہ اپنے مسلک کو نہ چھوڑو اور دوسرے مسلک کو نہ چھیڑو اور اپنے آپس کے اختلافات کو ختم کر کے متحد ہو جاؤ. متحد ہو جاؤ گے، اتحاد کے اندر تمہارے برکت ہے، تمہارا غلبہ ہے، اور منتشر ہو جاؤ گے تو ہوا اکھڑ جائے گی، کہیں کے نہیں رہو گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مظفر اعجاز کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر کسی مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. السلام علیکم. اللہ 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 اللہ